سے دلوائے گی تم کو جنت نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کو اپنے پروگرام آئے نماز سیکھیں میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اپنے اس پروگرام میں ہم نماز کے بارے میں بہت ساری دینی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر بار کی طرح الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں کچھ پیارے پیارے سے بچے بھی موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو ہوگی، ان سے بھی باتیں ہوں گی۔ اس سے پہلے کہ اپنے موضوع پر بات کریں، درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی، نبی ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت تم میں میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نماز اولین فرض ہے، اس کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے، اور نماز کن چیزوں سے درست ہوتی ہے، کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، ان چیزوں کو سیکھنا بھی ضروری ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں، اپنے اس پروگرام میں ہم وہ باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جو نماز کو توڑنے والی ہوتی ہے، جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگرچہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے ان میں تھوڑی سی تفصیل ہے، ان کی نماز کے حوالے سے کچھ مسائل الگ ہوا کرتے ہیں، اور نماز ٹوٹنے کے حوالے سے جو بڑے بالغ حضرات ہیں ان کے احکامات کچھ الگ ہوا کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے دین اور شریعت کے جو مسائل اور احکامات ہیں، ہم ان کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں دھیان رکھنا چاہیے اور کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے ہماری نماز ٹوٹ جائے۔ یعنی کہ نماز کے جو افعال ہیں، نماز میں جو کرنے والی چیزیں ہیں، جیسے فرض ہے یا واجبات ہیں، سنتیں ہیں، ہمیں ان کو تو ادا کرنا ہے، لیکن ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے جو ہماری نماز کو توڑنے والی ہوتی۔ اور انشاءاللہ آج کے ہم پروگرام میں انہی باتوں کے متعلق بہت ساری باتیں سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ جو ہماری نماز کو توڑ دیتی، اور جن سے بچنا نماز کی حالت میں بہت ضروری ہے، کیونکہ قبولیت والی نماز یقیناً وہی ہے کہ جو انسان خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے، ذوق اور شوق کے ساتھ ادا کرے، اور نماز میں کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو کہ خشوع و خضوع کے خلاف ہو، نماز میں آپ کی بھرپور توجہ کے خلاف ہو۔ کیونکہ نماز میں ہمیں اپنی توجہ کہاں رکھنی ہے؟ اللہ پاک کی طرف رکھنی۔ کس کی طرف رکھنی ہے؟ ہمیں اپنی توجہ کس کی طرف رکھنی چاہیے؟ اللہ پاک کی طرف رکھنی چاہیے، کیونکہ ہم سب کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ہم سب اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور نماز کو اس نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، تو اسی لیے نماز کی ادائیگی ضروری ہے۔ اور اس نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمیں اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے، اور جتنا زیادہ ہو سکے نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مبشر ہے۔ جی مبشر بھائی، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ سے یہ سوال ہے کہ نماز کے دوران قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ نماز کے دوران قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، سوال تو بڑا اہم ہے۔ اب نماز اب جب پڑھ رہے ہیں نا، تو نماز میں آپ کو وہ قرآن پڑھنا ہے جو آپ کو یاد ہے، ٹھیک ہے؟ نماز میں وہ قرآن پڑھنا ہے جو آپ کو یاد، دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا۔ یعنی آپ بعض اوقات مسجد کی دیوار پر لکھا ہوا ہوتا ہے، قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے وہ قرآن ہاتھ میں اٹھا کر اگر پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں۔ قرآن کو اگر دیکھ کر پڑھا، یعنی وہ یاد نہیں تھا، دیکھ کر پڑھا، تو اس سے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔
ہاں کافی تفصیل ہے اس کے اندر کہ اگر یاد تھا اور صرف دیکھ رہا ہے اور پڑھ اپنی یاد پر رہا ہے تب تو نماز نہیں ٹوٹتی. لیکن بہرحال دھیان اس بات کا رکھنا ہے کہ نماز کے دوران دیکھ کر قرآن یا کوئی چیز نہیں پڑھنی, ٹھیک ہے, بلکہ جو آپ کو یاد ہے اسی کو پڑھنا ہے. لہٰذا اتنا یاد کرنا ضروری ہے جتنا نماز میں پڑھنا ضروری ہے, ٹھیک ہے. یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے. نماز میں اگر کسی کو آیت یاد نہ ہو تو اگر وہ بسم اللہ پڑھے تو اس کی نماز ہوگی؟ دیکھیں اب یہ طریقہ تو درست نہیں ہے نا بھئی, اگر یاد نہیں ہے تو قرآن یاد کریں. یہ جو بسم اللہ پڑھتے ہیں نا کچھ بچے نماز میں بھی پڑھ رہے ہیں اور وہ قرآن میں بھی بسم اللہ کا ختم کر رہے ہوتے ہیں, پتہ ہے بسم اللہ کا ختم کر رہے ہیں, بسم اللہ انگلی پھیر رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہیں ہم نے بسم اللہ کا قرآن ختم کر لیا. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے, ٹھیک ہے, بلکہ نماز میں جتنا پڑھنا ضروری ہے اتنا یاد کرنا کیا ہے ضروری. کوشش کرتے رہے, یاد کرنے کی کوشش کرتے رہے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اگر ہم نے کوشش کی تو اللہ نے چاہا تو ہمیں ضرور یاد ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اگر نماز پڑھتے وقت قبلے کی طرف سے سینہ مڑ جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اگر نماز پڑھتے ہوئے قبلے کی جانب سے سینہ مڑ جائے تو یعنی اگر جیسے اس طرف قبلہ ہے مثال کے طور اور اگر اس کا رخ جو ہے وہ پورا تبدیل ہو گیا, چینج ہو گیا, تو اگر ایسا کیا تو نماز ٹوٹ جائے گی, ٹھیک ہے. ہم آپ کو اس کا پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں تاکہ بچوں کو سمجھ میں آئے نا کہ کس طریقے سے اگر آپ کا جو رخ ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے, یعنی کہ آپ کا سینہ جو ہے قبلے سے پھر جاتا ہے تو نماز ٹوٹے گی یا نہیں, ٹھیک ہے. ہم یہ پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں, آپ ہی آ جائیں. چلیں اب پیارے بچوں یہ نماز پڑھنے کو گئے, چلیں ہاتھ باندھیں نیچے دیکھیں. اب یہ نماز پڑھ لیں, ٹھیک ہے. ان کا رخ گویا کے قبلے کی طرف ہے. اب سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ ان کا رخ اگر قبلے سے کسی نمازی کا پھر جائے تو اب اس صورت میں کیا حکم ہے. تو دیکھیں بلا عذر اگر کسی نے اپنا رخ قبلے سے پھیر لیا, مثال کے طور پر وہ یوں ہو گئے, ایسے کریں, ایسے, مثال کے طور پر وہ یوں ہو جاتے, تھوڑا سا اور ہو جائیں ایسے, تو اب اس صورت میں ان کی نماز ٹوٹ جائے گی کیونکہ ان کا جو سینہ ہے وہ قبلے سے پھر گیا. تو قبلے کی جانب اپنا رخ رکھنا ضروری تھا, اور اگر قبلے سے رخ آپ کا 45 سے زیادہ پر مڑ جاتا ہے, تبدیل ہو جاتا ہے, تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو ایسے رخ رکھنا گویا کہ ضروری تھا ان کا قبلے کی جانب, لیکن اگر انہوں نے یوں اپنا رخ پھیر دیا قبلے سے ایسے تو اس صورت میں ان کی نماز ٹوٹ جائے گی, ٹھیک ہے. نماز میں چادر یا رومال اوڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی؟ اچھا اس میں جو ہے نا عبید رضا مسئلہ یہ ہے, تھوڑی سی تفصیل ہے اور کچھ لوگ اس میں مسٹیک بھی کر رہے ہوتے ہیں. اب ہمیں ان کو سمجھانا اور دکھانا ضروری ہے کس طرح سے رومال یا چادر رکھنے سے نماز مکروہ ہوتی ہے اور کس صورت میں نماز مکروہ نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. پیارے بچوں دیکھیں یہ نماز پڑھنے کو جا کے اب اس میں ان کو نماز کے دوران کس طرح سے چادر رکھنے کی اجازت ہے اور کس طرح سے چادر رکھنے کی اجازت نہیں ہے. چادر ہو رومال ہو تو تھوڑا سا آپ نے اس کو توجہ کے ساتھ دیکھ لینا ہے تاکہ ہم سے وہ مسٹیک یا غلطی نہ ہو جائے جس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے. اب اس میں ایک دو صورتیں تو وہ ہیں جس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے, مکروہ تحریمی ہوگی یعنی گناہ ہوگا, جائز نہیں ہے ایسا کام کرنا, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ مکروہ نہیں ہے. وہ کیا ہے آئیے ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اب دیکھیں آپ ہاتھ چھوڑیں ذرا, اب دیکھیں یہ نماز پڑھ لیں. اب اس میں یہ جو صورت ہے اگر کسی نے دونوں سرے یوں لٹکا دیے, ٹھیک ہے عبید بھائی آپ نے بھی دیکھنا ہے, اگر کسی نے دونوں سرے یوں لٹکا دیے یہ طریقہ مکروہ تحریمی ہے, یعنی دونوں کنارے اس کے آگے لٹک رہے ہوں. اس طرح سے نماز میں چادر رکھنا یا رومال رکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے, جائز نہیں, ٹھیک ہے. اچھا دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک سرا آگے ہے ایک پیچھے ہے, یوں کر لیا, تو یہ طریقہ بھی جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی مکروہ تحریمی ہے, یعنی ایک سرا آگے رہ گیا ایک پیچھے رہ گیا, یہ بھی جائز نہیں. بھئی یا تو اس کو بالکل ہٹا دیں, یا تو اس کو کیا کریں بالکل ہٹا دیں,
یا دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس کو آگے رکھ دیں ایسے, ٹھیک ہے, یوں کر لیں تو اب صحیح ہو جائے گا. یہ جو طریقہ ہے یہ مکروہ نہیں. اچھا, اس کے علاوہ اگر آپ نے یوں کیا, مثال کے طور پر اگر آپ نے اس کو گھما لیا, بل دے دیا اور آپ نے دونوں کنارے آگے کر دیے, لیکن کیونکہ آپ نے بل دے دیا ہے یہاں پر, اسی لیے اب یہ طریقہ منع نہیں ہے, یعنی اس میں یہ ایسا طریقہ مکروہ نہیں ہے. پہلے کا جو طریقہ تھا یعنی دونوں سرے جو آگے لٹکے ہوئے ہیں بغیر بل دیے, تو وہ بھی درست نہیں تھا. ایک سرا آگے ہے ایک پیچھے ہے, وہ بھی درست نہیں ہے. یہ جو طریقہ ہے نا یہ درست ہے. تو اولاً تو کوشش کریں کہ آپ کے کندھے پر یا آپ کے گلے میں کوئی چادر نہ ہو, پہلی کوشش تو یہ کریں. لیکن اگر رکھی ہے تو یہ طریقہ دیکھ لیں, اگر اس طریقے سے آپ کریں گے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں, یا اس کو بھی مزید آپ نے بل دے دیا یہاں پر تب بھی کوئی حرج نہیں ہے, اس کو بھی بل دے دیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو ہے دونوں سرے ڈائریکٹ یوں نہیں لٹکنے چاہیے, ایسے نہیں ہونے چاہیے, یا پھر یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. یہ طریقہ منع ہے, ایک سرا آگے اور ایک پیچھے ہو, یہ طریقہ منع ہے. اس طریقے کے مطابق جو ہے اس میں احتیاط کرنی ہے کہ ہم کہیں وہ حرکت نہ کر جائیں کہ جس کی وجہ سے ہماری نماز مکروہ ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تشریف رکھیں. نماز میں خارج کر سکتے ہیں؟ نماز میں خارج کر سکتے ہیں, خارج پہلے کر لیا کریں نماز سے, یا نماز کے بعد کر لیا کریں. نماز میں ہی خارج کرنا ضروری ہے. کبھی سر میں خارج کر رہے ہیں, کبھی گردن میں خارج کر رہے ہیں, کبھی کان میں خارج کر رہے ہیں, کرتے ہیں نا بچے اس طرح سے. کچھ بچے خارج کر کے رہتے. ہاں, یہ درست نہیں ہے نا, یہ اچھی بات نہیں. عمار, ان کو سمجھایا کریں, ان کو سمجھایا کریں پیار محبت سے کہ آپ نماز میں ہر وقت خارج نہیں کیا کریں, ٹھیک ہے. ان کو سمجھانا ہے ہم نے. تو پیارے بچوں اس بات کا دھیان رکھیں کہ نماز میں بار بار خارج کرنے کی اجازت نہیں ہے, بلکہ آپ ایک رکن میں 2 بار اپنے ہاتھ کو استعمال کر سکتے ہیں, دوسرے رکن میں بھی استعمال کر سکتے ہیں 2 بار, تیسرے رکن میں بھی استعمال کر سکتے ہیں 2 بار. یوسف بھائی یہ رکن کیا ہوتا ہے؟ رکن جو ہے کہتے ہیں, جیسے مثال کے طور پر آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں نا, تو یہ ایک رکن ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ جب رکوع میں جا رہے ہیں یہ بھی کیا ہے, رکن ہے. پھر آپ قومے میں کھڑے ہو رہے ہیں, رکوع سے اوپر کھڑے ہو رہے ہیں, یہ بھی کیا ہے, رکن. جب آپ سجدے میں جا رہے ہیں وہ بھی کیا ہے, ایک رکن. تو آپ کو ہر رکن میں ہاتھ 2 بار استعمال کرنے کی اجازت ہے. تیسری بار کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے. ہم آپ کو پریکٹیکل آپ کے ذریعے سے کر کے دکھاتے ہیں. مائک کو ذرا رکھیں چیئر پر, اب یہاں میرے پاس آ جائیں, یہاں آ جائیں. اب کس طرح سے نماز میں خارج کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی اور کس طرح سے نہیں ٹوٹے گی وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب آپ نے نماز پڑھنی ہے. اب دیکھیں پیارے بچوں, ایک مسٹیک ہو رہی ہے. کیا غلطی ہے, چلیں کون بتائے گا, کسی کو معلوم ہے آپ میں سے؟ سب کو معلوم. ایک غلطی ہو رہی ہے ان سے, عمار سے. یہ عمار نے خود ہی صحیح کر لی ہے, دیکھیں دوبارہ. کیا غلطی ہو رہی تھی جی؟ الٹا ہاتھ اوپر رکھ لیا تھا, توجہ نہیں تھی عمار بھائی کی. اب صحیح ہے, اب صحیح ہے نا. اب سیدھا ہاتھ دیکھیں اوپر ہے, الٹا ہاتھ نیچے ہے. اب 3 انگلیاں ایسے کریں عمار, یہ چیز انگوٹھا یہاں لے کر جائیں, ایسے. نظر کہاں رکھنی, سجدے کی طرف رکھنی, ٹھیک ہے. نظر سجدے کی طرف رکھنی ہے, اور اب آپ نے خارج کرنی ہے. کتنی ہو گئی؟ 2 ہو گئی. چلیں اب کیا کرنا ہے؟ کمر پہ بھی ہو رہی ہے, کتنی بار ہو گئی؟ 3 بار ہو گئی نا. بچوں کو بتائیں کتنی بار ہو گئی؟ 3 بار ہو گئی. نماز کیا ہو گئی؟ نماز تو توڑ دی آپ نے. نماز کیوں توڑی آپ نے؟ دیکھیں ہاتھ کو انہوں نے یوز کیا. دوبارہ ایک بار کر کے ہمارے بچوں کو بتائیں کیسے نماز ٹوٹتی ہے. جی, یہ 1 ہو گیا, یہ 2 ہو گیا, یہ 3 ہو گیا, نماز ٹوٹ گئی, ٹھیک ہے.
آپ کو زیادہ سے زیادہ، ویسے تو استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے، کوشش کریں ہاتھ کو، لیکن اگر آپ استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کو 2 بار استعمال کرنے کی اجازت ہے، تیسری بار استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ 2 بار ذرا کر کے پھر رکوع میں جائیں گے، پھر رکوع میں 2 مرتبہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں ذرا 1 منٹ، پہلے قیام میں ہی 2 مرتبہ کریں، جی ٹھیک ہے۔ اب آپ کا قیام مکمل ہو گیا، 1 منٹ رکے رہیں، یہ آپ کا قیام ہو گیا، 2 بار یوز کیا نا اپنے ہاتھ کو، رکوع میں جائیں، جی رکوع میں جائیں، چلیں یہ رکوع صحیح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ 2 بار ہاتھ کو استعمال کریں، پاؤں میں کر لیں خارج، دوسرے پاؤں میں کریں خارج، یہ 2 مرتبہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اگر تیسری مرتبہ کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب یہ تیسری مرتبہ کیے بغیر ہی پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر بھی آپ کو کتنی بار ہاتھ استعمال کرنے کی اجازت ہے؟ 2 مرتبہ۔ اگر 3 مرتبہ کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، نماز کیا ہوگی؟ ٹوٹ جائے گی۔ تو یہاں پر بھی 2 مرتبہ آپ خارج کریں۔ آپ کو یہاں زیادہ خارج ہو رہی ہے، کہیں اور خارج کریں، کان میں، ناک پہ خارج کریں، ایسے سر پہ خارج کریں، ٹھیک ہے۔ کتنی بار ہو گیا؟ 2 بار ہو گیا۔ اگر 3 بار کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہاتھ کو استعمال کیسے کرنا ہے، یہ تھا وہ طریقہ جو ہمیں آپ کے سامنے کوشش کیا ہے کہ تھوڑا آسان کر کے سمجھایا جائے۔ مزید ظاہر تفصیل ہوتی ہے، لیکن جو آسان ترین طریقہ ہوتا ہے ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی عمار بھائی تشریف رکھیے۔ کیا نماز میں انگلیاں چٹکانا جائز ہے؟ انگلیاں چٹکانا نہیں چاہیے۔ انگلیاں چٹکانا سمجھتے ہیں نا، ایسے ایسے کرتے ہیں، یہ یوں بھی تو کرتے ہیں، ہے نا؟ اس کو کہتے ہیں پٹاخے نکالنا۔ کیا کرتے ہیں؟ انگلیوں کے پٹاخے نکالنا۔ تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نماز میں انگلیاں چٹکانا جائز نہیں ہے۔ کوئی بچے ایسے نماز میں سجدے اٹھتے تو ایسے انگلی چٹکاتے۔ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، جو بتا رہے ہیں نا کہ اب وہ یوں تو نہیں کر رہے ہوتے، لیکن سجدے سے اٹھتے ہوئے انگلیوں کے اوپر زور دے دیتے ہیں، ایسا ہی کرتے ہیں نا، انگلیوں کے اوپر زور دے دیتے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ سبھی وہ پٹاخے نکل جاتے ہیں انگلیوں کے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نماز کے لیے جا رہے ہوں تب بھی ایسا نہ کریں، اور اگر نماز کا انتظار کر رہے ہیں، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، تب بھی ایسا نہ کریں، سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی ایسا نہ کریں، یہ اللہ پاک کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ نماز میں انگلیاں نہ چٹکائی جائیں، تو ایسے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کچھ بچے ایسا کرتے ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ منع کرنا چاہیے کہ آپ ایسا مت کرو، ٹھیک ہے۔ نماز کے دوران کچھ بچے آسمان کی طرف دیکھ سکتے ہیں؟ کچھ بچے آسمان کی طرف دیکھ سکتے ہیں، کچھ بچے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، یہ سوال تو بنتا ہے نا بھائی، دیکھ سکتے نہیں، دیکھتے ہیں۔ ہاں ایسا ہے کہ آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، اپنا چہرہ اٹھا کر اگر یوں دیکھ رہے ہیں نا تو مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے۔ آسمان کی طرف دیکھنا یا اپنا چہرہ پورا گھما کر دیکھنا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی اجازت نہیں۔ ہاں اگر کوئی صرف آنکھیں بھی اوپر کر رہا ہے نا تب بھی منع ہے، ایسا نہ کریں، لیکن چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا مکروہ تحریمی ہے۔ جی عمار کچھ پوچھنا ہے؟ ہاتھ اٹھا رہے ہیں آپ، جی عمار کو دیں ذرا مائک، سیدھا سے دینا ہے، جی۔ یوسف بھائی کہ کوئی بچے سجدے میں جاتے پھر منہ پلار کے ایسے دیکھتے ہیں، بھی جائز ہے؟ ہاں دیکھو یہ آپ لوگوں کی ساری حرکتیں بتا رہے ہیں عمار، کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ نماز میں، آپ بھی یہی بولنے والے۔ تو کچھ بچے نا یہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو درست نہیں ہے۔ اب وہ نماز میں جب بیٹھے ہیں تو ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسے یہی کر رہے ہوتے ہیں نا، ایسے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور کیا کیا کرتے ہیں؟ اور جب سجدے سے اوپر جاتے ہیں نا پھر پیچھے سے مڑ کے دیکھتے، پیچھے مڑ کے بھی دیکھتے ہیں، بہت بری بات ہے بھائی، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا ہے۔ اور ایک جب سلام کرتے نا پھر ایسے سلام کرتے پھر اور بھی پیچھے مڑ جاتے۔ بھائی سلام پھیرتے وقت تو نظر کہاں ہونی چاہیے؟ کندھے پر ہونی چاہیے، یوں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے کہ میرے بھائی آیا ہوا نہیں آیا ہوا، دوست آیا نہیں آیا، ایسے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے۔ سلام میں نظر کہاں ہونی چاہیے؟ کندھے پر ہونی چاہیے۔ کچھ بچے سجدوں کے اندر جاتے مارم پیٹی کرتے ہیں مسجدوں میں، مارم پیٹی کرتے ہیں سجدے میں جا کر، تو سجدے میں کیوں کرتے ہیں ایسا؟ پیچھے سے لاتے مارتے، پیچھے سے کوئی لاتے کھینچتے ہیں،
کوئی بچے راستے میں لڑائی کر کے آتے ہیں، پھر وہ ایک بچہ مسجد میں آ کے نماز پڑھنے چلا جاتا ہے، پھر دوسرا بچہ بھی آ کے نماز پڑھنے جاتا ہے، پھر سجدے میں لڑائی کرتے ہیں. سجدے میں لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی باہر سے پہلے لڑ کر آئیں اور اب نماز پڑھ رہے ہیں تو سجدے میں بھی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. تو بہت غلط بات ہے. امامہ شریف بھی کھول دیتے. بعض بچے مجھے ہی مارتے ایسے. آپ کو بھی مارتے ہیں؟ پیارے پیارے بچوں، دیکھو اتنا چھوٹا سا بیچارہ بچہ ہے، اب یہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اس کو اب ماریں گے. یعنی مثال کے طور پہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہ تو نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ان کو مسجد میں ماریں گے نماز میں تو یہ تو بیچارے تکلیف میں آ جائیں گے. تو بیچارے نماز پڑھنے بھی ہو سکتا ہے نہ آئیں. اسی لیے ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. مسجد میں مارم پیٹی تو کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن مسجد میں خاص طور پر اس طرح کی کوئی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے کسی نمازی کو، کسی بچے کو تکلیف ہو. کچھ بچے نماز میں سجدے میں جاتے ہیں اور سب جو نماز میں سجدے میں ہوتے ہیں پڑھتے ہیں وہ اٹھ کے پیچھے دیکھتے ہیں. کیا یہ جائز ہے؟ یعنی کہ سارے سجدے میں اور امام صاحب بھی اور سارے نمازی بھی سجدے میں، اب یہ اٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ پیچھے دیکھتے ہیں، آگے پیچھے دیکھتے ہیں. تو ایسا تو نہ کریں نا بھائی. آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو جماعت میں شریک رہو. ٹھیک ہے، جماعت جیسے امام صاحب کر رہے ہیں، دوسرے نمازی کر رہے ہیں، تو آپ کو بھی اسی طرح سے کرنا ہے. ٹھیک ہے. پیارے پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ جس میں ہم نے وہ باتیں سیکھنے کی کوشش کی ہے کہ جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، جن سے نماز میں بچنا ضروری ہے، جو چیزیں نماز میں مکروہ ہیں. اللہ پاک ہمیں درست طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک اپنی رضا کے مطابق صحیح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. پیارے پیارے بچوں، اپنے اس پروگرام میں بہت ہی معلوماتی سیگمنٹ بھی شامل کیا کرتے ہیں جس میں نماز سے متعلق بہت مفید معلومات ہوا کرتی ہیں. آئیے اس کو دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور اللہ عز و جل نے مسلمانوں کے لیے نماز کا تحفہ عطا فرمایا ہے جو کہ محبت اور صحیح طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے. پیارے بچوں، کوئی بھی کام ہو اس کے کچھ رولز ہوتے ہیں اور اگر ان رولز کو فالو نہ کیا جائے تو یا تو وہ کام خراب ہو جاتا ہے یا ہو تو جاتا ہے لیکن خوبصورت نہیں ہوتا. اسی طرح نماز کے بھی کچھ واجبات ہیں، اگر ان کو ادا نہ کیا جائے تو نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، یعنی کمپلیٹلی ادا نہیں ہوتی. اور اگر یہ واجب بھولے سے چھوٹا ہو تو سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے. جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو نماز دوبارہ پڑھنا واجب یعنی ضروری ہوتی ہے. تو آج میں آپ کو نماز کے واجبات میں سے کچھ واجبات بتاؤں گا. فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا، سورت ملانا یا قرآن پاک کی ایک بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا، فاتحہ پہلے اور سورت بعد میں پڑھنا یعنی ترتیب صحیح رکھنا، الحمد شریف اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھنا، قرات کے فوراً بعد رکوع کرنا، جلسہ یعنی 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا. بعض لوگ جلد بازی کی وجہ سے برابر سیدھے بیٹھنے سے پہلے ہی دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، اس طرح ان کا واجب رہ جاتا ہے. چاہے کتنی بھی جلدی ہو سیدھا بیٹھنا لازمی ہے ورنہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی اور دوبارہ پڑھنا واجب ہوگی. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سے دلوائے گی تم کو جنت نماز. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا